नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबाद अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ी अल मुज़निबीन। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगानी निगाह महब्बत, कुरान मजीद बुरहान रशीद से सूरह हुजुरात की एक आयत आपके सामने तलावत की गई है। तरतीब नुज़ूल के एतबार से 108 और तरतीब मुसहफ़ के एतबार से 49 नंबर ये सूरा है। और इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब दानाए कुल गुयूब ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब, एहतराम, तौज़ीम, तौक़ीर के हवाले से ईमान वालों को तालीम दे रहा है। इस्लाम के दो बुनियादी नजरिए, एक नजरिया अदब है और एक नजरिया इबादत है। एक अदब और एक इबादत। तमाम मुसलमान, तमाम ईमान वाले वो इबादत फ़कत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, किसी दूसरे की इबादत नहीं करते। चाहे वो नबी हों, रसूल हों, पैगंबर हों या कोई और फर्द हो, किसी दूसरे की इबादत नहीं करते। इबादत के लायक जो ज़ात है उसे ज़ाते बाहत कहते हैं, ज़ाते आहद कहते हैं, ज़ाते इलाह कहते हैं। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। किसी और की इबादत शिरक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अगर हम कुरान पाक का मुताला करें, कुरान पाक को पढ़ें,
اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے کہ تم عبادت کرو، اور انسان کی تخلیق کا مقصد بھی عبادت ہی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں، تاکہ وہ عبادت کریں۔ انسان کی، جنوں کی تخلیق کا مقصد، پیدائش کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اور اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز اللہ کی عبادت، روزہ اللہ کی عبادت، حج اللہ کی عبادت، زکوٰۃ اللہ کی عبادت، نیکی کے کام سارے اللہ کی عبادت، ہر برے کام سے رک جانا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اچھے کام کو کرنا اور برے کام سے رک جانا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جس چیز سے منع کیا ہے اس پر عمل کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا کہ تم نماز پڑھو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ حکم دیا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو کوئی اس ماہ کو پائے، اس رمضان کے مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ عبادت کرے۔ یہ ماہ رمضان کے روزے، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تم پر حج فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے اس پر۔ یہ ساری عبادتیں اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے کہ ان عبادتوں کو بجا لاؤ، میری عبادت کرو۔ یا اللہ تو نے حکم دیا ہے عبادت کا کہ عبادت کرو، میری عبادت کرو، تو اپنی عبادت کا طریقہ بھی دکھا نہ سکھا کہ ہم نے تیری عبادت کرنی کیسے ہے۔ تو نے نماز کا حکم دیا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، تو نماز کس طرح ہم نے قائم کرنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے۔ یا اللہ تو نے حج کا حکم دیا ہے کہ حج کرو، تو پھر ہم حج کس طرح کریں؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے عبادت میری ہے، لیکن میری عبادت کا طریقہ جاننا چاہتے ہو، سلیقہ جاننا چاہتے ہو، میری عبادت کو سیکھنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کو دیکھتے جاؤ، جو کچھ میرا محبوب کرتا جائے گا وہ میری عبادت بنتی جائے گی۔ عبادت خدا کی ہے لیکن سکھا مصطفیٰ رہا ہے، سکھا مصطفیٰ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کو دیکھتے جاؤ، جس طرح وہ کرتا جا رہا ہے تم بھی کرتے جاؤ، اس کے کرنے کے ساتھ کرتے جاؤ کہ میری عبادت بنتی جائے گی۔ وہ کھڑا ہوگا تو قیام بن جائے گا، وہ جھکے گا تو رکوع بن جائے گا، وہ اپنی پیشانی زمین پر رکھے گا تو سجدہ بن جائے گا۔ عبادت خدا کی، اور طریقہ کون سکھا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ چلو ٹھیک ہے، اب تعظیم کی بات ہے، ادب کی بات ہے، تو مصطفیٰ کا جو ادب ہے یہ ہم کس سے سیکھیں؟ مصطفیٰ سے جا کر سیکھیں؟ اللہ فرماتا ہے نا، اگر میرے محبوب نے میری عبادت کا طریقہ تمہیں سکھایا ہے نا، تو میں خدا تمہیں اپنے محبوب کے ادب کا طریقہ سکھاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات
اپنے محبوب کے ادب، تعظیم، توقیر، تعظیم کا طریقہ بتا رہی ہے۔ اور اس پر سورہ حجرات، یہ سورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھا رہی ہے، آداب سکھا رہی ہے۔ پہلی آیت کہ تم نے میرے محبوب سے آگے نہیں بڑھنا، سورہ حجرات کی پہلی آیت، آگے نہیں بڑھنا۔ پھر آگے حکم دیا ہے کہ اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز پر بلند نہیں کرنا۔ پھر آگے بیان کیا اس صورت کے اندر کہ خبردار جب میرا محبوب اپنے قیام گاہ کے اندر، اپنا حجرے کے اندر آرام کر رہا ہو، مصروف ہو، تو کسی کو اجازت نہیں کہ وہ باہر سے آواز دے، کسی کو اجازت نہیں کہ وہ باہر سے آواز دے۔ یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں، اور کون سکھا رہا ہے؟ اللہ سکھا رہا ہے۔ اور پھر میرا محبوب جب تمہیں اپنے گھر کے اندر بلائے تو اپنی نظروں کو جھکا کے، اپنی نظروں کو جھکا کے محبوب کی بارگاہ میں جانا ہے، نظریں جھکا کے رکھنی ہیں۔ اور پھر جب محبوب تمہیں کھانا دے، تمہارے لیے کچھ اہتمام کرے، وہ کھاؤ پیو اور فوراً اٹھ کر آ جاؤ، وہاں بیٹھے نہیں رہنا آپ نے، کیونکہ میرے محبوب نے آرام کرنا ہوتا ہے۔ یہ وہ آداب ہیں جو اللہ رب العزت اپنے محبوب کے سکھا رہا ہے۔ اور من جملہ قرآن کی آیات میں سے سورہ حجرات کی آیات ہیں جو بڑی واضح اور بین ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی آداب سکھا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آوازوں پر اوپر نہ کرنا بلکہ پست رکھنا۔ محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، اونچا نہ کرنا۔ جب محبوب کی بارگاہ میں بیٹھو تو اونچی آواز میں گفتگو نہ کرنا، اور نہ ہی عام لوگوں کی طرح جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اس طرح میرے محبوب کو پکارنا نہ۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے، ضبط نہیں، حبط کر لیے جائیں گے، اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ حبط اور ضبط، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے۔ حبط کیا ہے اور ضبط کیا ہے؟ یہ دو لفظ ہیں، اگر ان کو آپ پڑھیں گے، ان پر غور کریں گے، ڈکشنری آپ نکالیں گے، لغت کی کتابیں کھنگالیں گے، تو ان دو لفظوں کے اندر ساری بات واضح ہو جائے گی۔ جب ہمارا محکمہ پولیس جو ہے کسی شے کو پکڑتا ہے، راہ جاتے ہوئے تلاشی لی جاتی ہے، تو کچھ چیزیں ہیں جو حبط کی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو ضبط کر لی جاتی ہیں۔ مثلا غیر قانونی اللیگل اشیاء میں سے ایک منشیات ہیں، منشیات جو نشہ آور اشیاء ہیں، اگر کسی سے وہ ملتی ہیں، غیر قانونی ہے، وہ قانونی نہیں ہے یہاں، تو اگر کسی سے چیز ملتی ہے وہ، تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اور اسی طرح اگر کوئی اسلحہ ملتا ہے، وہ بھی غیر قانونی ہے، تو اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ جو اسلحہ ملتا ہے یا اس طرح کی جو اشیاء ملتی ہیں ان کو ضبط کر لیا جاتا ہے۔ ضبط کا مطلب ہے محفوظ کر لینا، قبضے میں لے لینا، اپنے پاس رکھ لینا، اپنے پاس رکھ لینا۔ اور حبط کیا ہے؟ کہ وہ منشیات جو غیر قانونی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر افراد سے، پولیس والوں کو، متعلقہ محکمے کو جو ملتی ہیں، تو وہ ضبط نہیں کی جاتی،
انہیں کیا کیا جاتا ہے؟ انہیں جلا دیا جاتا ہے، انہیں پانی کے اندر ختم کر دیا جاتا ہے، انہیں بالکل معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت اپنے محبوب کی آواز پر آواز بلند کرنے والوں کے لیے اعمال کے حبط کی بات کر رہا ہے، اعمال کے حبط کی بات کر رہا ہے کہ تم اگر میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرو گے تو تمہارے اعمال حبط کر دیے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ وہ بالکل جلا کے راکھ کر دیے جائیں گے، کسی بھی وقت وہ تمہیں نفع نہیں دیں گے۔ لیکن جو چیز ضبط کی جاتی ہے اس سے کسی وقت بھی نفع لیا جا سکتا ہے۔ ایک اسلحہ ملا ہے، ضبط کیا گیا ہے، آپ اسی اسلحے کو کسی دوسرے کے نام پر جاری کر کے اسے دوبارہ فائدہ لے سکتے ہیں، لیکن جو چیز جلا کے رکھ دی جاتی ہے اسے دوبارہ کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے حبط کا لفظ استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا، جو میرے محبوب کی تعظیم نہیں کرے گا، ادب نہیں کرے گا اور اپنی آواز کو محبوب کی آواز پر بلند کرے گا، اس کے سارے اعمال جلا کے راکھ کر دوں گا، اور قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی اس سے کوئی نفع حاصل نہیں کر پائے گا۔ تو سارے اعمال کا نفع جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، توقیر، ادب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یعنی اعمال جو ہیں اس کا فائدہ کب ہوگا؟ جب ہمارے سینوں کے اندر، ہمارے دماغوں کے اندر، ہماری روحوں کے اندر، ہمارے اعمال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، توقیر ہوگی، تب ہمارے اعمال ہمیں نفع دیں گے، ورنہ ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان تحبط اعمالکم۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پر، ادب پر، توقیر پر سب کچھ وار دینا یہی عبادت ہے، سب کچھ وار دینا۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، یعنی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ یعنی کہ تمام نمازوں میں علماء نے لکھا ہے کہ جو سب سے اعلیٰ نماز ہے نا، صلاۃ الوسطیٰ، جس کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، وہ صلاۃ عصر ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ یعنی کہ ہماری عبادتوں کی جان، ہمارے اعمال کی جان، بلکہ ہمارے ایمان کی جان وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب و احترام ہے۔ اور یہ جو گفتگو آج ہو رہی ہے، ہر طرح کی فرقہ واریوں سے پاک ہو کر یہ گفتگو سماعت کریں آپ، چاہے وہ سیاسی فرقہ واریت ہو، کوئی اسے اپنے مسلک، اپنے یعنی کہ سیاسی فرقے کی طرف نہ لے کر جائے کہ اس میں ہمارے فرقے کی تائید ہو رہی ہے، ہماری سیاسی پارٹی کی تائید ہو رہی ہے اور فلاں کی تنقید ہو رہی ہے۔ نہ، ہر طرح کی فرقہ واریت سے پاک ہو کر اس گفتگو کو سماعت کریں۔ کل جو مذہبی فرقہ واریت کے بارے میں باتیں کرتے تھے نا، آج اسی کام میں وہ شریک ہو چکے ہیں۔ وہ کام جو مذہبی جماعتوں نے نہیں کیا نا، آج وہ کر رہے ہیں۔ اتنی قتل و غارت مذہبی جماعتوں نے نہیں کی جتنی آج ہو رہی ہے، ان سیاسی جماعتوں نے کی ہے۔
اخلاق کی جو دھجیاں انہوں نے اڑائی ہیں وہ آج تک کسی نے نہیں اڑائی. اور اس گفتگو کو صرف مومن بن کے، نبی پاک کا غلام بن کر گفتگو کو سماعت کریں، کیونکہ اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الرسول بندگی استاج ور کی ہے. اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ کس سے ہو رہا ہے خطاب؟ ایمان والوں سے. کیا خطاب ہو رہا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز پر بلند نہ کرنا، بلند نہ کرنا، جہر نہ کرنا، اونچی نہ کرنا. اس کا شان نزول کیا ہے؟ اگر ہم تفاسیر کا مطالعہ کریں نا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، باقی صحابہ بھی موجود ہیں، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر فاروق، شیخین، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک وفد بنی تمیم کا، قبیلہ تمیم کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور انہوں نے آ کر اپنے قبیلے کے امیر کے حوالے سے درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ کسی شخص کو ہمارے قبیلے کا امیر بنا دیجئے. جب انہوں نے آ کر درخواست پیش کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ یہ اقرا بن حابس تمیمی یہاں موجود ہیں، اسی قبیلے کے ہیں، انہیں اس قبیلے کا امیر بنا دیجئے. یہ سیدنا ابوبکر صدیق نے مشورہ دیا. جب یہ مشورہ سیدنا ابوبکر صدیق نے دیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نہیں، اقرا بن حابس تمیمی کو اس قبیلے کا سردار اور امیر نہیں بنانا چاہیے. اب دونوں کی آپس میں بات شروع ہوئی. سیدنا ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ تم ویسے ہی میری بات پر اس کی تائید نہیں کر رہے، اس کے مخالف چل رہے ہو. سیدنا عمر فاروق سے کہا تمہارے پاس کوئی ریزن اور دلیل نہیں ہے کہ تم میری بات کو رد کرو، اور ویسے ہی تم میری بات کو چھوڑ رہے ہو. یہ بات کرتے ہوئے دونوں کی آواز بلند ہوئی. کس کی؟ سیدنا ابوبکر صدیق کی اور سیدنا عمر فاروق کی. اور تمام امت اس بات پر متفق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد جس ہستی کا درجہ ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، اور ان کے بعد جن کا درجہ ہے وہ سیدنا عمر فاروق ہیں. انہیں شیخین کہا جاتا ہے، شیخین کہا جاتا ہے انہیں. اور آج بھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے اندر یہ دونوں نبی پاک کے ساتھ آرام کر رہے ہیں. ایک داماد رسول ہے اور ایک سسر رسول ہے. جب دونوں کی آواز بلند ہوئی نا، آپس میں بحث کرتے ہوئے نبی پاک کی موجودگی میں، تو اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ اور جا کر میرے محبوب کی بارگاہ میں ہماری طرف سے یہ باتیں پیش کرو جا کر، اور محبوب سے کہو انہیں کہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. دیکھو کس انداز میں خطاب ہو رہا ہے، کس انداز میں خطاب ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انسان مشقت کر رہا ہو، عبادت کر رہا ہو، عبادت کر کر کے تھک گیا ہو،
اور ایک بار جب اللہ کی طرف سے یہ ندا آتی ہے نا یا ایھا الذین آمنو، تو اس کی زندگی بھر کی تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں اللہ رب العزت کس انداز میں، آپ اسلوب کلام کو سمجھیں کہ کس انداز میں اللہ رب العزت ان کو توبیخ نہیں کر رہا، زجر نہیں کر رہا، ان کو برا بلا نہیں کر رہا، بلکہ اللہ رب العزت کس انداز میں کلام کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے میرے محبوب کے جان نثارو، اے میرے محبوب پر سب کچھ قربان کرنے والوں، اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آوازوں پر بلند نہ کرو۔ اب یہ کلام اللہ رب العزت کس سے کر رہا ہے اور کس کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے؟ کس کے ایمان کی گواہی اللہ دے رہا ہے؟ کس کو مومن اللہ کہہ رہا ہے؟ اور جن کو اللہ مومن کہہ رہا ہے اور جن کے ایمان کی گواہی اللہ دے رہا ہے وہ ابو بکر اور عمر ہیں۔ وہ ابو بکر اور عمر ہیں جن کے ایمان کی گواہی اللہ دے رہا ہے، جنہیں اللہ ایمان والا کہہ کر پکار رہا ہے۔ اب کوئی ابو بکر اور عمر کے ایمان کو نہیں مانتا تو اس سے بڑا کافر کوئی نہیں۔ پڑھیں کلام کو، قرآن کو پڑھیں، اسلوب قرآن کو پڑھیں۔ اللہ انہیں ایمان والا کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اور کوئی کہے کہ نہیں یہ کافر تھے معاذ اللہ، تو اس سے بڑا کافر اس کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا جہنمی کوئی نہیں ہے جو ابو بکر اور عمر کے ایمان کا قائل نہیں ہے۔ تو یہ وہ شان نزول تھا جس وجہ سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور پھر آگے احکام دیے گئے، لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا، ولا تجہروا لہ بالقول، جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح نہ بلانا میرے محبوب کو۔ کس طرح بلانا ہے؟ یا ایھا المزمل کہہ کے بلانا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا المدثر کہہ کے بلانا ہے، یاسین کہہ کے بلانا ہے، یا رسول کہہ کے بلانا ہے، نام بھی نہیں لینا۔ عام جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے نہیں بلانا، بلکہ میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ میرے محبوب کو اگر تم نے بلانا ہے تو کس طرح بلانا ہے، اگر محبوب کو پکارنا ہے تو کس طرح پکارنا ہے۔ یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یاسین، طٰہٰ، اے چودھویں کے چاند۔ یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ رب العزت نے سیدنا ابو بکر اور عمر کے ذریعے ایمان والوں کو دیا ہے۔ اور کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم عبادت کرتے رہتے اور ہمیں پتہ بھی نہ ہوتا تو ہماری ساری عبادتیں ضائع ہو جاتی۔ اگر آج ہماری عبادتیں بچ رہی ہیں اور ہمیں جنت کا مزدہ مل رہا ہے اور ہماری عبادتوں کا ہمیں اجر مل رہا ہے تو یہ سیرا جاتا ہے شیخین کی بارگاہ میں۔ انہوں نے کلام کیا اور کلام کرنے کی وجہ سے آیات نازل ہوئی اور ہمیں پتہ چل گیا کہ محبوب کی بارگاہ میں ہم نے کلام کیسے کرنا ہے۔ تو ذریعہ ہیں ابو بکر اور عمر ہمارے ایمان کی حفاظت کا، ہم جنت کے مزدے کا، اعمال کے حبط ہونے سے بچنے کا جو ذریعہ ہے وہ شیخین ہیں، وہ سیدنا ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے اپنی آوازوں کو، اور یہ حکم قیامت تک ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی یہ نبی پاک کے ظاہری حیات مبارکہ تک یہ حکم تھا، تو نہیں۔ جس طرح وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے ایمان والو جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو نا تو پھر کیا کرو؟ جاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اور وہاں آ کر تم کیا کرو؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ توبہ تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، توبہ تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، قبول بھی اللہ نے کرنی ہے،
لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کے پاس آ جاؤ، چاہے ظاہری جسم کے ساتھ آ جاؤ، چاہے روحانی طور پر آ جاؤ، اور محبوب کے سامنے آ کر محبوب کو سامنے رکھ کے محبوب کو حاضر ناظر مان کے تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور پھر میرا محبوب تمہاری سفارش کرے۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پھر اللہ کو تواب بھی پاؤ گے اور رحیم بھی پاؤ گے، توبہ بھی قبول کرے گا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ رحیم کا یہ مطلب ہے۔ اس کا حکم بھی قیامت تک ہے، جس طرح یہ حکم قیامت تک ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اور نبی پاک کی موجودگی میں اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، نبی پاک کی موجودگی میں اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، یہ حکم قیامت تک ہے۔ آج بھی حکم یہ ہے کہ جس طرح نبی پاک کی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر آواز کو بلند کرنا، اونچا بولنا منع تھا، اسی طرح آج بھی مسجد نبوی کے اندر اونچا کلام کرنا منع ہے۔ اور اگر آپ مواجہ شریف پر حاضر ہوں، روزہ اطہر کی زیارت کریں، اللہ سب کو کرائے بار بار، تو آج بھی آپ کے مواجہ شریف کے اوپر جہاں سلام پیش کیا جاتا ہے، اس مواجہ شریف کے جالیوں کے اوپر یہی آیت لکھی ہوئی ہے، یہی آیت لکھی ہوئی ہے، اور قیامت تک یہ حکم ہے کہ اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا آپ نے۔ اس پر ایک حدیث پاک جس کو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر نقل کیا ہے، حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے نقل کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد کے اندر کھڑا تھا، یعنی مسجد نبوی کے اندر، حضرت صائب بن یزید کہتے ہیں، تو میرے پاس ایک چھوٹی سی کنکری آ کے گری، چھوٹی سی کنکری آ کے گری، تو میں نے کنکری کی طرف دیکھا اور پھر جہاں سے آئی تو اس طرف دیکھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ جہاں سے کنکری آئی ہے، جس نے کنکری پھینکی ہے وہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں۔ اور جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا، میں ان کے پاس گیا تو آپ نے مجھے فرمایا کہ وہ جو دو شخص ہیں نا، ان کو میرے پاس لے کر آؤ، بڑی دھیمی آواز میں، وہ جو دو شخص ہیں میرے پاس۔ اور جب یہ آیات نازل ہوئی تھی نا، تو مفسرین لکھا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیسا رہا ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے پاس ہوتے ہوئے اس طرح کلام کرتے تھے کہ آپ سے دوبارہ پوچھا تھا آپ نے کیا کہا ہے، یعنی اتنی پست آواز ہوتی تھی سیدنا عمر فاروق کی، اتنی پست آواز ہوتی تھی، سیدنا عمر فاروق سے دوبارہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے کیا کہا ہے، کیا فرمایا ہے آپ نے۔ اب انہوں نے بلایا صائب بن یزید کو اور کہا کہ وہ جو دو شخص ہیں نا، ان کو میرے پاس لے کر آؤ، اور ان کو لایا گیا تو آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو، کون ہو تم کون ہو اور تم کہاں کے رہنے والے ہو، تو انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں، اہل طائف ہیں ہم۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الصلاۃ کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس شہر کے رہنے والے ہوتے نا تو میں تمہاری خوب مرمت کرتا۔ سیدنا عمر فاروق، تم طائف کے یہاں کے رہنے والے نہیں ہو، دور کے رہنے والے ہو، تمہیں آداب کا پتہ نہیں ہے اس مسجد کے آداب کیا ہیں، اور پھر حضور کی بارگاہ کی آداب کیا ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے۔ یہ سیدنا عمر فاروق کے دور کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، اور نبی پاک فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت واجب ہے۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا ابوبکر، اور سیدنا ابوبکر کے بعد سیدنا عمر فاروق، اور سیدنا عمر فاروق کے دور میں یہ بات ہو رہی ہے۔ آپ اس وقت امیر المومنین ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس شہر کے ہوتے، یعنی مدینے کے رہنے والے ہوتے، یہاں کے باسی ہوتے، تو تمہیں کوڑے مارتا، تمہاری مرمت کرتا۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے جو میں بات کہہ رہا ہوں، یہ جو تمہاری مرمت کرتا، کس جرم پر تمہیں کوڑے مارتا، تمہیں سزا دیتا کہ تم دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آواز کو بلند کر رہے تھے۔ بالکل فرقہ واریت سے پاک ہو کر اس گفتگو کو سماعت کریں۔ اپنی جماعت کے قائدین کو اللہ اور اللہ کا رسول نہ بنائیں، نہ، حکم اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، حکم ابو بکر اور عمر کا ہے، خلفائے راشدین کا ہے، عمل صحابہ اور اہل بیت اطہار کا ہے۔ اگر کوئی ان کے مطابق چلتا ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ آنکھیں بند نہ کرو نا، انتی محبت نہ کرو ان لوگوں کے ساتھ، انتی محبت کرنی ہے تو رسول اللہ سے کرو۔ یہ ملک کو کس طرح لے کر جا رہے ہیں آپ کو شاید اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اس وقت جو حالات ہیں نا، بڑی ایمانداری کے ساتھ میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، یہ ملک کو کس طرح لے جا رہے ہیں، ان کے ارادے کیا ہیں، ان میں ایک بھی ملک کا خیر خواہ نہیں ہے۔ لیبیا کا جو حال ہوا ہے، عراق کا جو حال ہوا ہے، شام کا جو حال ہوا ہے، فلسطین کا جو حال ہوا ہے، وہ چاہتے ہیں اس ملک پاکستان کا یہی حال ہو، اور ہمیں اعلی کار بنایا جا رہا ہے۔ میں بات پہلے بھی کہتا تھا، اب پھر کہہ دیتا ہوں کہ اس عالم اسلام کے اندر، پورے عالم اسلام کے اندر دو فتنے ہیں، ایک ایران کا فتنہ اور ایک سعودی عرب کا فتنہ۔ اس منبر سے بات کر رہا ہوں، یہ چھوٹی بات نہیں کر رہا میں، پتہ نہیں کہاں پہنچے گی یہ بات، اور اس کے آفٹر ایفیکٹ کیا ہوں گے، لیکن ایمانداری کی بات یہی ہے کہ ان دو کا فتنہ تھا اپنی چوہدراہٹ کا، اور تختہ مشق بنا ہے پاکستان، تختہ مشق بنا ہے عراق، تختہ مشق بنا ہے لیبیا، تختہ مشق بنا ہے شام، اور ان کی حالت دیکھو کیا ہوئی ہے۔ کبھی نیٹ کھول کے نا، یا اگر اللہ آپ کو توفیق دے وہاں جائیں، وہاں کے بچوں کی حالت کیا ہے۔ اور رہ گئی بات لیبیا کی، تو کرنل قذافی کے معاملات کیا تھے، آپ اس کی تاریخ پڑھیں، اس کے دور کے اندر ہر لیبیا کے فرد کے لیے اپنا گھر تھا، اتنی سہولت اس نے دی تھی، ہر فرد کے لیے اس کا اپنا گھر، اور وہ گورنمنٹ کی طرف سے، خود بنانے کی کوئی اسے محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ پھر بجلی ٹوٹلی طور پر فری، اسپتال ٹوٹلی طور پر فری، تعلیم ٹوٹلی طور پر فری، اور جو طالب علم پڑھ لیتا تھا، ڈگری لے لیتا تھا، جب تک اسے اس کے تعلیم کے مطابق جاب نہیں ملتی تھی، تب تک اس سٹینڈرڈ کے مطابق تنخواہ اس کے اکاؤنٹ میں۔ اتنی سہولتیں دینے کے بعد بھی جو لوگوں نے اس کی قوم نے اس کے ساتھ کیا ہے، اور یہی ہوتا ہے اماموں کے ساتھ، جو قوم کے ساتھ بھلا کرتے ہیں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ اگر نہیں یقین تو امام حسین کو دیکھ لیں، یعنی وہ یہ عالم کفر نہیں چاہتا کہ عالم اسلام ابھرے، یہاں سکون اور اطمینان آئے، اور پھر ہمارے اندر سے ہی کچھ غداروں کو خریدا جاتا ہے جو ملک کے اندر انارکی پیدا کرتے ہیں، اضطراب پیدا کرتے ہیں، آپس میں قتل و غارت کرتے ہیں۔ اور جس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے، میں آپ کے لیے یہ وصیت نصیحت کرتا ہوں کہ آپ کسی پارٹی کا حکم مان کر اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچائیں۔ نہ، یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے، یہ ساری پارٹیاں جائیں جہنم میں،
سب سے پہلے ہمارا ملک، اس ملک کی محبت اور اپنے بھائیوں کی محبت۔ یہ تو آپس میں نفرت پھیلا رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل و غارت کی طرف، خانہ جنگی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس پر ہم نے عمل نہیں کرنا، بلکہ ان کو ان کے حال پر چھوڑنا ہے، انہیں جہنم میں بھیجنا ہے، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ ہم نے محبت کرنی ہے، اور حکم اللہ اور اللہ کے رسول کا ماننا ہے، اس کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے میں تمہیں کس جرم کی سزا دینے والا تھا؟ کہ تم مسجد نبوی کے اندر، رسول اللہ کی مسجد کے اندر اپنی آوازوں کو بلند کر رہے تھے۔ اب کوئی بھی آواز کو بلند کرے، اس کا تعلق کسی جماعت کے ساتھ ہو، کوئی فرد ہو، کسی فرقے کے ساتھ ہو، کسی مذہب کے ساتھ ہو، جو بھی بلند کرے گا، کسی کو بلیم دینے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے حق میں بات کر رہا ہے یا ہمارے خلاف بات کر رہا ہے۔ اور ساری دنیا جانتی ہے کہ ہم کسی جماعت کے فرد نہیں ہیں، کسی سیاسی پارٹی کے فرد نہیں ہیں ہم۔ اکثر ہمیں جب سوال کیا جاتا ہے آپ کس جماعت کے ہیں، آپ کس جماعت کے ہیں، تو منبر و محراب سے اکثر جو ہماری آواز آتی ہے وہ ایک ہی آواز آتی ہے کہ ہمارا جواب وہی ہے جو حضرت پیر جماعت علی شاہ نے دیا تھا۔ علی پور شریف کے امیر ملت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جب مسلم لیگ تھی، کانگریس تھی، پاکستان بن رہا تھا نا، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس جماعت سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے نام نہیں تجھے پتا، میرا نام تجھے بتا رہے میں کس جماعت کا، نام تھا جماعت علی۔ ہم علی کی جماعت کے ہیں، ہم نبی کی جماعت کے ہیں، ہم صحابہ کی جماعت کے ہیں، اہل بیت اطہار کی جماعت کے ہیں، اولیاء اللہ کی جماعت کے ہیں۔ ان لٹیروں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ تو آپ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی جماعت بنیں، حزب اللہ بنیں، ان کی جماعت بنیں، اور جو ان کے خلاف چلتا ہے ان کو چھوڑ دیں، کوئی بھی ہو وہ۔ یہ ایک درد مندانہ پیغام تھا جو میں نے آپ کو دینا تھا۔ جس طرف یہ ملک جا رہا ہے، جو حالات بن رہے ہیں، وقت دور نہیں ہے کہ یہ ملک اسی طرح جس طرح لیبیا کے ساتھ ہوا ہے، معاذ اللہ خاکم بدہن، جس طرح عراق کے ساتھ ہوا ہے، جس طرح شام کے ساتھ ہوا ہے، اس ملک کے ساتھ بھی یہی ہو نہ۔ اللہ ہماری اس بات کو پورا نہ کرے اور اس ملک کی حفاظت کرے اور ملک میں رہنے والوں کی حفاظت کرے۔ اب ان صحابہ کی بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے جب یہ ارشادات اللہ کے سنے نا، اس آیت کو سنا، اس کے بعد ان کی کیفیت کیا ہو گئی۔ حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر بند کر دیا۔ طبعاً ان کی آواز بلند تھی، بعض بندے ہوتے ہیں ان کی آواز پست ہوتی ہے، ویسی کمزور آواز ہوتی ہے، کچھ کی آواز گلا بڑا ہوتا ہے تو ان کی آواز بڑی ہوتی ہے، یہ قدرتی طور پر ہوتا ہے۔ حضرت قیس بن ثابت بن قیس جو ہیں، ان کی بھی یہی حالت تھی کہ ان کا گلا بڑا تھا، آواز بلند تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کلام کرتے تو آواز بلند ہوتی، اور جب یہ آیات نازل ہوئی نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کر لیا اور ہر وقت روتے رہتے۔ اب آپ نے آپ کو کہتے انا من اہل النار، میں نے اپنی آواز نبی پاک پر بلند کی ہے، آپ کی موجودگی میں بلند آواز سے بولا ہوں، تو اللہ نے میرے سارے اعمال کو حبط کر لیا ہے، ضبط کر لیا ہے، ضائع کر دیا ہے، اور اب میں جہنمیوں میں سے ہوں، اہل نار میں سے ہوں، اور ہر وقت روتے رہتے۔ اور حضرت عاصم بن عدی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ وہ زار و قطار رو رہے ہیں، ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں حضرت ثابت بن قیس کی۔ تو میں نے پوچھا کیا بات ہے، تو کیوں رو رہا ہے، تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ انا من اہل النار، میں جب نبی پاک کے پاس بیٹھتا تھا تو میری آواز بلند ہوتی تھی،
کیونکہ طبعاً میری آواز بلند ہے اور بلند ہوتی تھی، تو اللہ نے یہ احکام نازل کر دیے ہیں، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ میرے سارے اعمال ضائع ہو گئے ہیں اور مجھے اہل نار بنا دیا گیا ہے۔ اور انہوں نے حضرت عاصم بن ردی کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو بلایا میرے سامنے، جمیلہ نام تھا اس کا، بلا کر کہا کہ مجھے گھوڑوں کے استبل کے اندر بند کر دو اور باہر سے کیل ٹھونک کر دروازے کو بند کر دو، اور جب تک میں مر نہ جاؤں اور رسول اللہ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں تب تک مجھے باہر نہ نکالنا۔ یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عمل۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک رسول اللہ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں تب تک مجھے باہر نہ نکالنا اور یا پھر میری لاش یہاں سے نکالنا۔ حضرت عاصم بن ردی کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ کرنے کے لیے کہ یہ ثابت بن قیس مسجد کے اندر آ نہیں رہے، کہاں ہیں، ان کا پتہ کرو۔ نبی پاک کا معمول مبارک تھا کہ اپنے صحابہ کی خبر رکھتے، کون مسجد میں آ رہا ہے، کیوں نہیں آ رہا، اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، دوسرے صحابہ کو حکم دیتے کہ آپ ان کی خبر رکھو۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ان کے پڑوسی تھے، تاریخ کہتی ہے ان کے گھر آپس میں ملتے تھے، دیواریں ان کی برابر تھی، ایک دیوار تھی دونوں کی آپس میں، ہمسائے تھے وہ۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے ثابت بن قیس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو انہیں بتایا، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، اور پھر حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میں نے ثابت بن قیس کو دیکھا ہے، ہر وقت روتے رہتے ہیں، اور آپ انہوں نے یہ اعلان کر دیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں اور کانوں سے سن کے آیا ہوں کہ انہوں نے استبل کے اندر گھوڑوں کے ساتھ اپنے آپ کو بند کر دیا ہے، اور بیوی کو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ کیل ٹھونک رہی تھی اور دروازے کو پکا بند کر رہی تھی۔ نبی پاک نے فرمایا اذهب فدعوه، جان اسے بلا کے لا ذرا۔ عاصم بن ردی سے کہا جانا ثابت بن قیس کو بلا۔ ثابت بن قیس گئے اور جا کر حضرت عاصم بن ردی گئے اور جا کر ثابت بن قیس سے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعوک، ثابت بن قیس تجھے رسول اللہ نے بلایا ہے۔ کیا نصیبہ ہے حضرت ثابت بن قیس کا، تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ کیا نصیبہ ہے جن کو رسول اللہ بلاتے ہیں۔ ارے لوگو میری قسمت کو سراہو، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، اور جس کو خود رسول اللہ بلائیں، رسول اللہ تجھے بلا رہے ہیں، وہ روتے ہوئے چلاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو پوچھا ثابت بن قیس میرے ہوتے ہوئے تم نے اپنے آپ کو بند کیوں کر لیا ہے، تم رو کیوں رہے ہو، پریشان کیوں ہو، غم زدہ کیوں ہو؟ یا رسول اللہ آواز بلند تھی اور آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہو میری آواز بلند ہوتی تھی، تو میں نے سمجھا کہ اب مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے اور میں اہل نار سے ہو گیا ہوں، تو اس لیے میں نے اپنے آپ کو بند کر لیا کہ جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں میں اپنے آپ کو باہر نہیں نکالوں گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ تو پریشان کیوں ہوتا ہے، اما ترد ان تعیش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنت، تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں محمد تمہیں انعام دیتا ہوں کہ زندگی کے اندر تیری شانیں ہوگی، تو شہید کیا جائے گا اور جنت میں تیرا ٹھکانہ اور مقام ہوگا، جنت تیرا ٹھکانہ ہوگا، دنیا کے اندر جیے گا تو شان کے ساتھ جیے گا، اور جب جائے گا تو شہید کا رتبہ پا کر شہید ہو کر جائے گا۔ جب یہ مژدہ ملا نبی پاک کی بارگاہ میں تب انہیں ہوش آیا، اور تاریخ کہتی ہے کہ
حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ یمامہ ہوئی ہے نا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جھوٹا مدعی نبوت مسلمہ کذاب جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر بھیجا، اس لشکر کے اندر یہ ثابت بن قیس تھے اور ختم نبوت پر انہوں نے جان دی ہے، وہاں شہید ہوئے اور کیا رتبہ ملا ہے شہادت کا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ اور اس کی عملی جو تفسیر ہے وہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے اندر لڑ رہے تھے تو کہتے ہیں مجھے مزہ نہیں آ رہا، جس طرح ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں میدان جہاد کے اندر لڑتے تھے نا، ان کے چہرے کو دیکھتے جاتے تھے، جذبے جوان ہوتے جاتے تھے۔ آج مزہ نہیں آ رہا، چلو اپنے ساتھی سے کہنے لگے جم کر لڑتے ہیں۔ وہ پھر جم کے لڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور تاریخ کہتی ہے کہ ایک قیمتی زرہ ان کے بدن پر تھی، سینے پر تھی۔ جب شہید ہوئے تو ایک شخص نے وہ زرہ اتار کے چوری کر لی۔ جب چوری کی تو اپنے ایک ساتھی کو جو اس میدان جنگ کے اندر بچ گئے تھے، غازی تھے، وہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو رات کو خواب کے اندر ملاقات کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے شہادت کا رتبہ دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خوشخبری سنائی تھی شہادت کی، وہ پوری ہوئی ہے، اور میری زرہ کو چوری کیا اور فلاں شخص نے چوری کیا ہے۔ اور پھر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اس کا خیمہ جب آخر میں جاؤ گے نا، میدان جہاد کے آخر میں جو خیمے لگے ہوئے ہیں، سب سے آخری خیمہ اس کا ہے۔ اگر ثابت بن قیس مرنے کے بعد، شہادت کے بعد، وہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہیں، اور جس کے نام پر یہ مرتبہ ملا ہے، جس کے نام پر، جس نبی کے نام پر یہ شہادت کے مرتبے ملتے ہیں، وہ اپنی امت کو کیوں نہیں دیکھتا؟ وہ امت کی باتیں کیوں نہیں سنتا؟ اور میرے آقا تو یہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے آخری شخص جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، میں محمد اس کا نام بھی جانتا ہوں، اس کا نام بھی جانتا ہوں، اس کے خاندان کو بھی جانتا ہوں، اور اس کے گھر کا دروازہ کس طرف ہے میں وہ بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، ہمارا نبی وہ نبی ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں کہتے ہیں کہ اس شخص نے میری زرہ کو چوری کیا، قیمتی زرہ ہے، اس نے چوری کی ہے، اس کا خیمہ سب سے آخر میں ہے، اور جب تم وہاں پہنچو تو تمہیں ایک اور نشانی بتاتا ہوں۔ یہ شہید بات کر رہا ہے، مرنے کے بعد بات کر رہا ہے، شہادت کے بعد بات کر رہا ہے۔ ایک اور نشانی بتاتا ہوں۔ وہ نشانی کیا ہے کہ اس کے گھر کے باہر گھوڑا بندھا ہوگا، گھوڑے کی رسی لمبی ہے اور وہ چل رہا ہے، یہ نشانی ہے اس کے خیمے کی۔ اور وہ شخص جس کو خواب میں آپ نے بتایا وہاں گیا تو دیکھا سب کچھ ٹھیک ہے، اور آخر میں انہوں نے بتایا تھا کہ اس نے زرہ جو ہے وہ چھپا لی ہے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں ذرا چھپائی کہاں ہے۔ اس نے ہنڈیا کے نیچے وہ زرہ رکھی ہوئی ہے، وہاں سے جا کر نکالنا۔ تو اس سے پوچھا زرہ کہاں ہے؟ کہہ رہے کہ مجھے کیا پتا زرہ کا۔ فرمایا اچھا پھر پیچھے ہٹتا ہوں۔ جا کر ہنڈیا اٹھائی، ہنڈیا کے نیچے سے زرہ نکالی، اور پھر جو وصیت کی تھی کہ یہ زرہ جا کر ابو بکر کو دینا، ابو بکر کو دینا، اور کہنا کہ فلاں شخص سے میں نے ادھار لیا تھا، قرض لیا تھا، میری زرہ بیچ کر اس کو قرض ادا کیا جائے۔ وہ سیدنا
ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر بند کر لیا تھا کہ کہیں میری آواز نبی پاک کی آواز پر بلند نہ ہو جائے، نبی پاک کی موجودگی میں میری آواز بلند نہ ہو جائے۔ ایک صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کا ادب و احترام کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور آج قیامت تک یہ احکام جاری رہیں گے۔ کسی فرد کو جو اپنے آخرت کو اچھا جاننا چاہتا ہے، اپنی آخرت معمود چاہتا ہے، جو اپنے ایمان کی حفاظت چاہتا ہے، اپنے اعمال کو باقی رکھنا چاہتا ہے، اس کو حق نہیں پہنچتا، کوئی بھی ہو وہ، اس مقام پر جا کر، وہ مقام جو کائنات میں سب سے اعلیٰ مقام ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آج پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے بلند مقام رکھتی ہو، حتیٰ کہ وہ جگہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس مس کر رہا ہے، جس مٹی کے ساتھ وہ جسم مبارک لگ رہا ہے، وہ مٹی عرش اعظم سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے وہ مٹی۔ وہاں صرف ادب، احترام، اور آپ اگر اس شاخ سے پوچھیں گے نا، جو وہاں مسلسل حاضر رہے ہیں، مسلسل حاضری دیتے رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کوئی 20-30 مرتبہ تو ہماری بھی حاضری ہوئی ہے نا، واللہ باللہ ممبر پر بیٹھ کر بات کرتا ہوں، وہاں کے کتوں کو کبھی بھونکتے نہیں دیکھا، وہاں کے کتے نہیں بھونکتے۔ یہ ادب رسول ہے، مدینے کا ادب ہے، وہاں تو ادب و احترام کی وجہ سے کبھی کتوں کو بھونکتے نہیں دیکھا، ہم نے لڑتے نہیں دیکھا، وہ صرف ادب کی جگہ ہے، احترام کی جگہ ہے، محبت کی جگہ ہے۔ آپ اس جگہ کے ساتھ محبت کریں، اپنی باتیں اپنے پاس رکھیں، اپنے عقائد اپنے پاس رکھیں، اپنے نظریے اپنے پاس رکھیں، اپنے نظریات اپنے پاس رکھیں۔ اگر تم اپنے آپ کو نبی پاک کی بارگاہ میں جھکاؤ گے نہیں، نہ یہ دنیا تمہاری ہے اور نہ آخرت تمہاری ہے۔ دو جہاں میں مقصود گھر تمہیں آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ ان کے مدینے کی تعظیم کرو، ان کے نام کی تعظیم کرو، ان کے صحابہ کی تعظیم کرو، ان کے اہل بیت کی تعظیم کرو، کیونکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگتا جاتا ہے وہ قابل تعظیم ہوتا جاتا ہے۔ کسی کی بے ادبی نہ کرو، نہ صحابہ کی بے ادبی کرو، نہ اہل بیت اطہار کی بے ادبی کرو، کیونکہ اگر صحابہ کی بے ادبی کرو گے تو وہ صحابہ کس کے ہیں؟ بولو نہیں یار، وہ نبی پاک کے صحابی ہیں، تو صحابی کی بے ادبی دوسرے لفظوں میں نبی پاک کی بے ادبی ہے، اور نبی پاک کی بے ادبی اللہ کی بے ادبی ہے۔ احادیث بڑی پڑی ہیں، نبی پاک نے فرمایا جس نے میرے اہل بیت کو تکلیف دی، علی کو تکلیف دی، فاطمہ کو تکلیف دی، میرے صحابہ کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ تو جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کا رشتہ جڑ جاتا ہے وہ قابل تعظیم ہو جاتا ہے۔ آپ کے والدین قابل تعظیم، آپ کے اصحاب قابل تعظیم، آپ کے اہل بیت قابل تعظیم، آپ کا مکہ قابل تعظیم، آپ کا مدینہ قابل تعظیم، اور پھر صرف مدینہ ہی نہیں بلکہ مدینے کے کتے قابل تعظیم، مدینے کے درخت قابل تعظیم۔ اور جن ایمان والوں نے مدینے کا ادب کیا ہے، احترام کیا، ان میں سے ایک شخص جس کو عبد الحمید کہتے ہیں، خلافت عثمانیہ کا آخری فرد، آپ اس کی ہسٹری پڑھیں نا خلافت عثمانیہ کی، بہت ساری تکلیف ہے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کی بھی، کہ دوبارہ آئے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینے کا ادب بڑھ جائے گا، تعظیم بڑھ جائے گی۔
پورا عالم کفر اس وقت خوف زدہ ہے کہ کہیں دوبارہ خلافت نہ آ جائے، اور اسی لیے انتشار کے بیج بوئے جا رہے ہیں ہمارے اندر کہ کہیں مسلمان اکٹھے نہ ہو جائیں۔ خلافت عثمانیہ جب معاہدہ ہوا ٹرین کا، ریلوے لائن کا، فرانس اور دوسرے ملکوں کے ساتھ ریلوے لائن بچھائی جائے گی پورے یورپ سے گزرتی ہوئی، اور وہ مکہ اور وہ مدینہ المنورہ جائے گی، اور آج بھی وہ جو انجن کا بڑا ہے نا وہ وہاں کھڑا ہے، اس وقت کا بنا ہوا، اور اس پر بھی اس کے سامنے لکھا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو جب یہ معاہدہ ہوا تو اس معاہدے کے اندر آج بھی وہ معاہدہ موجود ہے، پڑھیں اس کو۔ عبد الحمید نے یہ معاہدہ کیا تھا ان کے ساتھ جو ٹرین بنانے والے ہیں کہ جب تم مدینہ المنورہ کے قریب آؤ، یہ ریلوے لائن بچھاتے ہوئے 20 کلومیٹر پہلے مدینہ سے باہر، 20 کلومیٹر پہلے باہر، ابھی مدینہ المنورہ اندر ہے، 20 کلومیٹر پہلے تم نے کیا کرنا ہے؟ یہ معاہدے کے اندر درج ہے کہ اپنے ہتھوڑوں کے اوپر اپنے کپڑے باندھ لینے ہیں۔ ہتھوڑوں کے اوپر جو کام کرنے والے تھوڑے ہیں نا، جب مارتے ہیں تو آواز نکلتی ہے، تو ان کے اوپر آپ نے کپڑے باندھنے ہیں، کپڑا باندھ کے اس ہتھوڑے کو چلانا ہے تاکہ آواز نہ آئے۔ 20 کلومیٹر دور پہلے آواز کو بند کر دینا ہے، کہیں تم یہ ہتھوڑا چلاؤ اور ادھر مدینہ المنورہ میرے حضور کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ تھے وہ ایمان والے، اور جن کا نام رہتی دنیا تک زندہ رہنا ہے۔ اور کیوں زندہ رہنا ہے؟ کیونکہ انہوں نے نبی پاک کی ذات کے ساتھ محبت کی ہے، تعظیم کی ہے، مدینے کی تعظیم کی ہے۔ تو آؤ نبی پاک کی ذات کے ساتھ محبت کریں، اور جو جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتی ہے اس کی تعظیم اور اس کے ساتھ محبت کریں۔ یہی ایمان ہے، اور یہی ایمان کا محصل ہے، نچوڑ ہے۔ اگر سب کچھ نماز روزہ سب کچھ ہے اور نبی پاک کا ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مدینے کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔